السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ماریا ہے۔ جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے خود کو ایک یتیم خانے میں پایا ہے۔ یہاں میرے جیسے اور بھی بہت سی لڑکیاں رہتی ہیں جن کے نام کے ساتھ یتیم لگا ہوا ہے۔ چاہے ہمارے رشتہ دار اس دنیا میں موجود ہوں مگر پھر بھی ہمیں لاوارثوں کی طرح رہنا پڑ رہا ہے۔ ان میں سے بہت سی لڑکیاں ایسی ہیں جن کو ان کے والدین اپنی مرضی سے چھوڑ گئے ہیں مگر بیشتر حقیقت میں یتیم ہوں۔ یتیم خانے والوں نے ہمیں خود مختار بنانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ یہاں سبھی بچوں کو پڑھانے کے لیے ایک میڈم آتی ہے جس کی بدولت میں نے میٹرک کر رکھا ہے۔ حال ہی میں میرا رزلٹ آیا تو میں نے اپنے سکول میں ٹاپ کیا تھا۔ ہم لوگ روز سکول تو نہیں جا سکتے تھے کیونکہ نہ تو ہمارے پاس یونیفارم کے پیسے تھے اور نہ ہی روز وہاں آنا جانا کے اخراجات برداشت کرنے کی ہمت۔ بڑی مشکلوں سے یتیم خانے والے ہمیں 2 وقت کی روٹی دے رہے تھے۔ ہمارے لیے وہی کافی تھا۔ ہماری سکول کی میم بخوبی واقف تھی کہ بچے یتیم خانے سے تعلق رکھتے ہیں، آگے پیچھے جاننے پہچاننے والا کوئی نہیں ہے، اس لیے وہ فی سبیل اللہ ہمیں پڑھانے آیا کرتی تھی۔ ہم لوگ بس پیپر دینے جایا کرتے تھے، وہ بھی بڑا مسئلہ رہتا تھا، اکثر تو ہمیں پیدل ہی چلنا پڑتا۔ خدا کا شکر امتحانات کے وقت سینٹر زیادہ دور نہیں تھا، میں تو پیدل چلی جایا کرتی تھی مگر بہت وقت لگتا تھا۔ جاتے وقت تو اتنی گرمی محسوس نہیں ہوتی تھی مگر جب پیپر دے کے واپس آنا پڑتا تھا تو ایسا لگتا تھا گرمی کے مارے دماغ پھٹ جائے گا اور جسم ایسا ہو جاتا جیسے بخار سے کملایا ہوا ہو۔ خیر ایسے ہی دن گزرتے رہے، پیپر ہو گئے تو اس کے بعد ہمیں گھر بیٹھنا پڑا کیونکہ اس کے آگے کی تعلیم کے لیے سکول والے نہ تو ہمیں اتنی چھوٹ دے سکتے تھے اور نہ ہی کوئی ایسی مہربان استانی ملی کہ وہ ہمیں یتیم خانے آ کر پڑھا سکے۔ یتیم خانے والے بھی تو آگے کی مہنگی پڑھائی کا خرچ برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ یوں ہم سب نے اپنے ارمانوں پہ اوس گرتے ہوئے دیکھا۔ میں شروع سے ہی بہت سوچتی تھی، سارا دن سوچتی رہتی کہ میری اماں ابا کون تھے اور ان کے مرنے کے بعد مجھے یہاں کیوں چھوڑ دیا گیا، کہ میری کوئی رشتہ دار نہیں تھے کیا جو اپنے پاس رکھ لیتے۔ شاید ان سب سوالوں کا جواب کسی کے پاس نہیں تھا۔ میں نے کئی بار اس یتیم خانے کی مالکن سے پوچھا، میڈم کیا آپ کو میرے گھر والوں کے بارے میں کچھ علم ہے؟ تو انہوں نے جو پتہ مجھے دیا میں اس کے مطابق یتیم خانے سے نکل پڑی۔ رکشہ کے پیسے میرے پاس تھے نہیں، اس لیے جہاں بھی جانا ہوتا پیدل ہی جاتے۔ ہمارے استانی نے ہمیں بہت کچھ سکھایا تھا۔ عبایا لینے کے تو پیسے نہیں تھے، البتہ جو بیڈ پر سفید چادر بچھی ہوئی تھی میں اسی کو اوڑھ کر باہر نکل جاتی کیونکہ ایسے باہر نکلنا مجھے بڑا عجیب لگتا تھا۔ لوگوں کی چبھتی ہوئی نگاہیں بدن کو چھلنی کر دیتی اور یتیم سمجھ کر کچھ لوگ تو دیکھنا فرض سمجھتے تھے کہ ان کا تو کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے، ہم جیسے چاہیں ویسے دیکھیں کہ جیسے چاہیں ان پر جملہ کسیں۔ مجھے بڑا غصہ آتا تھا مگر ہم لوگوں کو اتنا بھی خود مختار نہیں بنایا گیا کہ دنیا والوں کا مقابلہ کر سکیں۔ مگر مجھے اس پتے پر جا کر مایوسی کا سامنا کرنا پڑا کیونکہ وہاں پر تالا لگا ہوا تھا۔ ہمارے ساتھ آپی رقیہ رہتی تھیں جو میرے کمرے میں میرے ساتھ رہائش پذیر تھی۔ وہ نہایت ہی خوبصورت اور سمجھدار تھیں۔ انہوں نے ایک فیکٹری میں ڈبل شفٹ کام کر کے پیسے اکٹھے کیے، پھر انٹر مکمل کیا اور پولیس میں بھرتی ہو گئی۔ جب ان کی نوکری لگ گئی تو انہوں نے CSS کی تیاری شروع کر دی، ساتھ ساتھ وہ پڑھ بھی رہی تھی۔ جیسے تیسے کر کے انہوں نے BSc کر لی اور پھر MAc کے بعد جب انہوں نے CSS کا ٹیسٹ دیا تو ان کی پوزیشن آئی اور وہ کامیاب ٹھہری۔ ان کی زندگی سنور گئی، پھر انہوں نے شادی کر لی۔ ان کے سسرال والے بہت اچھے تھے، ہم بھی وہاں 1-2 بار گئے تھے۔ ہم سب لڑکیوں کے لیے رقیہ آپی کی زندگی ایک بہترین مثال تھی۔ میں ان سے بہت متاثر تھی، چاہتی تھی کہ اتنی محنت کروں کہ حالات بدل جائیں اور میرا بھی گھر ہو، میرے اپنے ہوں جو مجھے چاہیں۔ میرے ماں باپ کی کمی محسوس ہوتی تھی
آپا کو میں ہمیشہ رشک کی نگاہ سے دیکھا کرتی تھی۔ خوبصورتی کے ساتھ ساتھ خدا نے ان کی سیرت اور مرتبے کو بھی سنوار دیا تھا۔ میں انہی کے نقش قدم پر چل رہی تھی۔ میں نے آپی سے مشورہ کیا، پھر میں ایک فیکٹری میں نوکری کرنے لگی۔ وہاں میری رات کو شفٹ لگی تھی، کیونکہ رات کی شفٹ کے پیسے زیادہ ملتے تھے اور صبح تو مجھے کالج جانا ہوتا تھا۔ میں نے ایک سرکاری کالج جوائن کر لیا تھا۔ اس طرح میں اپنا خرچہ اٹھانے کے قابل ہو گئی۔ رقیہ آپا کو پتا چلا کہ میں چھوٹے سے یتیم خانے میں بڑے خوابوں کے ساتھ رہ رہی ہوں، تو انہوں نے اپنی ساری کتابیں اور نوٹس میری طرف بھجوا دیے۔ وہ پہلے بھی اپنا سب کچھ مجھے دے گئی تھیں اور اب بھی جو ان کے پاس تھا انہوں نے بھجوا دیا۔ میں بہت خوش تھی۔ لگتا تھا زندگی کا مقصد مل گیا ہے، ورنہ تو دن رات سوتے جاگتے گزر جاتے۔ میں نے نوکری کے ساتھ ساتھ کالج کی پڑھائی کو لے کر چلنا شروع کیا۔ شروع میں بہت مشکلات پیش آئیں، مگر بعد میں نے خود کو سنبھال لیا۔ میں جس فیکٹری میں کام کرتی تھی وہاں کے مالکن سے اکثر میری ملاقات ہو جایا کرتی تھی۔ وہ میرے ساتھ سے گزرتی تو میں سر جھکا کر انہیں سلام کرتی، وہ سلام کا جواب دے کر آگے بڑھ جاتی۔ میرا ان سے براہ راست کوئی رابطہ نہیں تھا۔ میں نے باقی لوگوں سے سن رکھا تھا کہ وہ اچھی عورت ہیں، ملازمین کا خیال رکھتی ہیں اور کسی پر کام کا دباؤ نہیں بڑھاتی۔ اگر کام بڑھ جائے تو وہ تنخواہ میں بھی اضافہ کر دیتی ہیں۔ وہاں سب کی تنخواہیں کمپنی کے منافع کے مطابق تھیں، اس لیے ہر کوئی خوش تھا اور دل سے کام کر رہا تھا۔ کمپنی کا منافع بڑھتا تو اس مہینے لوگوں کی تنخواہیں بھی بڑھ جاتی، اور اگر ورکر صحیح سے کام نہ کرتے اور کہیں سے بھی زیادہ منافع نہ ہوتا تو ان کی تنخواہ میں ذرا سی کمی کر لی جاتی۔ جب ایسا ہوتا تو اگلی بار ملازمین زیادہ اچھے طریقے سے کام کرتے تاکہ اگلی بار زیادہ تنخواہ ملے۔ دن گزرتے رہے، میں اپنی تعلیم پر بہت توجہ دے رہی تھی۔ جو کچھ سمجھ نہ آتا تو اپنی استانی سے پوچھ لیتی، جن کی وجہ سے ہم نے 10ویں پاس کی تھی۔ وہ نہ ہوتی تو شاید ڈی سی اور رقیہ بانو ہوتی، یا شاید کہیں نہ کہیں ماریہ بطول بھی ایک یتیم خانے میں قید ہو کے رہ جاتی۔ مجھے ان سے بہت انسیت تھی۔ میم بہت قابل احترام تھی اور ہم سب بچے ان کی دل سے عزت کرتے تھے۔ یہ نہیں کہ انہوں نے صرف ہمیں پڑھایا، وہ باقی بچوں کو بھی پڑھایا کرتی تھی جو اس یتیم خانے میں رہتے تھے۔ ان کا گھر یہی پاس تھا، اس لیے وہ آسانی سے آ جا سکتی تھیں اور انہیں مسئلہ بھی نہ ہوتا تھا۔ اب وہ بوڑھی ہو رہی تھی، ان کے گھٹنوں کا مسئلہ بن رہا تھا، تو وہ گھر رہتی، بچے خود ان کے گھر چلے جاتے اور پڑھ کر واپس آ جاتے۔ زیادہ تر تو کوشش کرتے کہ خود ہی پڑھ لیں، مگر ان میں اکثریت ایسی تھی جو اپنی یتیمی کے ساتھ زندگی گزارنا پسند کر رہی تھی۔ بہت کم تھے جن کے لیے زندگی کا کوئی مقصد تھا اور وہ اس کو پانے کی جدوجہد کر رہے تھے۔ میرا سارا بچپن اسی یتیم خانے میں گزر گیا۔ میں 21 برس کی ہوئی تو ایک دن وارڈن میں بتایا کہ تم سے ملنے کوئی امیر عورت آئی ہے، کیا تمہاری وہ جاننے والی ہے؟ میں نے کہا مجھے پتا نہیں، میں نے تو بچپن سے یہ یتیمی دیکھی ہے۔ وہ کہنے لگی اس سے اچھے سے بات کرنا تاکہ وہ ہمارے ادارے کے لیے بہت سا ڈونیشن دے کر جائے۔ میں نے حامی بھر لی۔ انہوں نے جیسے مجھے سکھایا میں نے سمجھ لیا کہ میں ویسے ہی کروں گی۔ وہ بھی اس بات سے انجان تھے کہ وہ امیر عورت مجھ سے کیا چاہتی ہے اور میں بھی، مگر ہم دونوں کو یہی لگتا تھا کہ شاید وہ کچھ پیسے دینے کے لیے آئی ہوگی، کیونکہ اکثر امیر لوگ یہاں آتے رہتے تھے۔ تھوڑا بہت اپنی سوچ اور حیثیت کے مطابق دے جاتے تو ہم سب کا اچھے سے گزارا ہو جاتا۔ اگر مہینے میں کوئی بھی پیسے نہ بھجواتا تو وہ مہینہ بڑا مشکل گزرتا تھا۔ میں نے جلدی سے منہ ہاتھ دھویا، کپڑوں پر گیلے ہاتھ مارے، کیونکہ میں لان میں بیٹھی پڑ رہی تھی تو تھوڑی سی مٹی لگی ہوئی تھی۔ اچھے سے صاف ستھرا ہونے کے بعد میں آفس میں گئی تو دیکھا ایک عورت جو بظاہر تو بہت سوبر لگ رہی تھی کرسی پر براجمان تھی۔ مجھے دیکھتے ہی اس کے تیور بدل گئے اور اسے دیکھ کر میں حیران رہ گئی، کیونکہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ اسی کمپنی کی مالکن تھی جس میں میں کام کرتی تھی۔ میں دوڑ کے ان کے پاس گئی اور کہا کہ مالکن آپ یہاں، مجھے بہت اچھا لگا کہ آپ یہاں آئیں، مگر وہ چپ رہیں اور سر سے پیر تک مجھے گھورتی رہیں۔ تو تم ہو ماریا جس نے بڑھاپے میں میرے شوہر کو اپنی طرف مائل کیا اور ساری جائیداد اپنے نام کروا لی؟ ہو کون تم؟ ایک 2 ٹکے کے ملازم جو ہماری کمپنی میں کام کرتی تھی۔ مانا کہ تم خوبصورت ہو مگر تمہارے پاس وہ رتبہ نہیں جو میرے پاس ہے۔ ان کی گھٹیا سوچ جان کر میں حیران رہ گئی اور پوچھنے لگی کہ وہ کون ہے؟ میں تو کسی کو نہیں جانتی تھی۔ مانا کہ فیکٹری میں پچھلے 6-7 مہینوں سے کام کر رہی تھی، مگر مجھے تو یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ ان کے شوہر کون ہیں۔
تو پھر میں ان کو کیسے ورغلاتی، مگر اس عورت کو سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ جب میں نے نفی میں سر ہلایا اور اپنی ذات کا دفاع کرنے لگی تو وہ میری جانب غصے سے بڑھی اور ایک تھپڑ منہ پر رسید کر دیا۔ یتیم خانے کی مالکن میری جانب بڑھی اور جلدی سے مجھے اٹھایا۔ اس عورت کو کہنے لگی، یہ کیا طریقہ ہے، دوبارہ یہاں کے بچوں کو ہاتھ بھی لگایا تو ہم سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ بے شک ہمارا ادارہ آپ کی وجہ سے چلتا ہے، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ہماری عزت و نفس کو ٹھیس پہنچائیں، چلی جائیں یہاں سے۔ اس عورت نے فوراً اپنے گارڈز کو بلایا اور پھر وہی ہوا جس کا مجھے ڈر تھا، وہ گھسیٹ کر مجھے وہاں سے لے جانے لگی۔ یتیم خانے کی مالکن مس روبی انہیں روکتی رہ گئی۔ انہوں نے مس روبی کو دھکا دیا اور زبردستی مجھے گھسیٹ کر اپنے بڑے بنگلے میں لے آئی۔ میں سارا راستہ آنسو بہاتی آئی تھی۔ میرے ذہن میں ان گنت سوال تھے، مگر مجھے ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ میری رشتہ دار ہیں۔ اب دکھ کے بجائے خوشی نے لے لی کہ میں یتیم اور لاوارث نہیں ہوں، میرا بھی اس دنیا میں کوئی ہے۔ بے شک وہ میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے، مگر وہ ہیں تو میرے اپنے۔ میں بہت خوش تھی اور اس عورت کے اتنے ظلم کرنے کے بعد بھی اس کی طرف مسکرا کر دیکھ رہی تھی، اور میری مسکراہٹ کی وجہ سے اس کا بلڈ پریشر ہائی ہو رہا تھا۔ وہ مجھے مسلسل گھور کر دیکھ رہی تھی۔ تبھی خود پر کنٹرول کرنے کے لیے وہ مجھے نظر انداز کرنے لگی۔ اس نے اپنی مٹھیاں ایسی بھینچی ہوئی تھی مانو کہ وہ ابھی مکہ بنا کر میرے منہ پر مار دے گی۔ تھوڑی دیر کے لیے مجھے ڈر محسوس ہوا۔ جس نے اتنا عرصہ یتیمی کی زندگی گزاری تھی، اپنوں کے ملنے پر بڑی خوش تھی۔ یہ بھی نہیں جانتی تھی کہ یہ میرے اپنے بھی ہیں یا نہیں، مگر ایک خوشی تھی کہ ہر چیز پر حاوی ہو رہی تھی۔ میں خواہ مخواہ میں مسکراتی رہی تھی۔ مجھے لگا وہ میری خوبیوں سے واقف ہو کر مجھ سے اچھا سلوک کرنے پر مجبور ہو جائیں گی، میں ان کا اعتماد جیت لوں گی۔ میں نے تو پہلی بار کوئی گھر دیکھا تھا، ورنہ اب تک تو ہم نے صرف یتیم خانہ دیکھا تھا۔ ایسا لگتا تھا ساری دنیا والے ہی یتیم ہیں۔ اب جا کے محسوس ہوا کہ لوگوں کے گھر بھی ہوتے ہیں جہاں وہ اپنے اپنوں کے ساتھ رہتے ہیں۔ مجھے بڑی خوشی ہو رہی تھی۔ جیسے ہی کار بنگلے میں جا کر رکی، میڈم نے میرا ہاتھ پکڑا اور گھسیٹتے ہوئے مجھے بنگلے کے اندر لے جانے لگی۔ انہوں نے میرا ہاتھ اتنی سختی سے پکڑا تھا کہ بازو پر ایک لال سا دھبا بن گیا تھا۔ مجھے کوئی فکر نہیں تھی، میں بس مسکرائے جا رہی تھی۔ تبھی وہ عورت ایک کمرے میں جا کر مجھے ڈرانے لگی۔ میرے اندر یکدم خوف بھر گیا۔ اب تک تم خوش تھی کہ مجھے اپنے مل گئے ہیں، مگر وہ عورت میری کوئی اپنی نہیں تھی، بلکہ میری دشمن تھی۔ میرے منہ کو نوچتے ہوئے اس نے کہا کہ وہ اپنا سب کچھ حاصل کر کے ہی رہے گی۔ میں حیران پریشان سی اس کی صورت دیکھتی رہ گئی۔ اس نے مجھے ایک کمرے میں جا کر کرسی پر باندھ دیا۔ میں تو حیران ہو کر اسے دیکھ رہی تھی، اس لیے کوئی مزاحمت ہی نہ کی۔ مجھے معلوم ہوتا کہ وہ مجھے اس لیے لا رہی ہے تو یقیناً میں اس کے سامنے نہ آتی یا اپنے دفاع کے لیے کچھ نہ کچھ تو کرتی۔ مجھے کرسی پر باندھنے کے بعد اس عورت نے سامنے پڑی ٹیبل پر بہت سے کاغذات پھینکے اور کہا، ان پر سائن کر دو، میں تمہیں چھوڑ دوں گی۔ اس کی مسکراہٹ دیکھ کر میں سمجھ گئی کہ کچھ تو گڑبڑ ہے۔ اب نہ جانے وہ مجھ سے کیا سائن کروانے والی تھی۔ میں نے اسے کہا کہ یہ سب کیا ہے؟ وہ کہنے لگی، جائیداد کے پیپر ہیں، میرے شوہر نے مرتے وقت ساری جائیداد تمہارے نام کر گیا، میں سب کچھ واپس سے حاصل کر کے رہوں گی۔ میں اس کو ہکا بکا دیکھتی رہی۔ میں اسے نہیں جانتی تھی، بس میں نے اسے ایک دو بار فیکٹری میں دیکھا تھا اور سلام کیا تھا۔ اس کے علاوہ مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ کون تھی اور مجھ سے کیوں دشمنی مول لے رہی تھی۔ حالانکہ میں اس فیکٹری میں ایک عام سی ملازمہ تھی۔ میں حیرت سے اس کا چہرہ تک رہی تھی جب وہ غصے سے میری جانب بڑھی اور میرے منہ پر تھپڑوں کی برسات کرتے ہوئے چلانے لگیں۔ بار بار وہ یہی کہہ رہی تھی کہ وہ اپنا سب کچھ حاصل کر کے رہے گی۔ ایک پل تو مجھے لگا شاید وہ پاگل ہو چکی ہے، مگر دوسرے ہی پل مجھے سمجھ آ گئی کہ وہ کیا چاہتی ہے۔ وہ چاہتی تھی کہ میں خاموشی سے ان کاغذات پر سائن کروں اور پھر یہاں سے واپس یتیم خانے چلی جاؤں، مگر میں یہ جاننا چاہتی تھی کہ وہ آدمی کون تھا اور عورت مجھ پر زبردستی کیوں کر رہی تھی کہ میں ان پر سائن کروں۔ میں بار بار نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ تبھی وہ عورت کہنے لگی، اگر تم نے ان کاغذات پر سائن نہ کیے تو یاد رکھنا میں تمہاری ماں کو مار دوں گی۔ ماں کا نام سنتے ہی میں چونک گئی۔ مجھے حیرانی ہونے لگی کہ میری بھی ماں ہے، مجھ جیسی یتیم لڑکی کی ماں ہے۔ اس بات کا مجھے یقین نہیں آ رہا تھا، جبکہ وہ عورت طنزیہ لہجے میں مجھ پر ان گنت الزام لگا رہی تھی۔ میں حیران ہوتے ہوئے اسے دیکھتی رہ گئی۔ تبھی سب کچھ جاننے کے لیے میں اس عورت کا کہا ماننے پر مجبور ہو گئی۔ ابھی میں نے ان
ان کاغذات کو سیدھا کر کے پڑھنا شروع ہی کیا تھا جب وہ عورت زور سے میرے ہاتھ پر اپنا پاؤں رکھتے ہوئے کہنے لگی، جلدی سے سائن کرو، میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، اگر تم نے 1 منٹ بھی دیر کیا تو وہ آدمی تمہاری ماں کو مار دے گا۔ میں خوف زدہ ہو گئی، میں جلدی سے ان پر سائن کرنے ہی والی تھی جب کمرے میں ایک 18 سالہ نوجوان داخل ہوا۔ وہ کہنے لگا، ماریا یہ غلطی مت کرنا۔ میں حیران ہو کر اس کو دیکھنے لگی، اب یہ کون ہے؟ میں اس کی جانب دیکھ رہی تھی جب وہ عورت میرا منہ نوچتے ہوئے اپنے ناخن میری گال میں گاڑتے ہوئے بولی، سائن کرتی ہے یا تیری ماں کو مرواؤں؟ میں روتے ہوئے اس آدمی کی باتیں نظر انداز کر کے ان کاغذات پر سائن کرنے لگی، تبھی وہ آدمی آگے بڑھا اور کاغذات پھاڑ دیے۔ اس عورت نے اسے عجیب نگاہوں سے دیکھا اور آگے بڑھتے ہوئے کہنے لگی، مجھے سارے زمانے سے دشمنوں کی ضرورت نہیں، میرا اپنا بیٹا جو میرا دشمن ہے۔ چاہتے کیا ہو تم؟ تمہاری یہی حرکتیں ہمیں سڑک پر لا کر کھڑا کریں گی۔ تمہارے باپ نے ناانصافی کی ہے اور میں اس ناانصافی کا بدلہ لے کر رہوں گی۔ تبھی وہ عورت جیسے کمرے میں آئی تھی ویسے ہی تن فن کرتے ہوئے کمرے سے نکل گئی۔ وہ لڑکا میرے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گیا جو اس عورت کا بیٹا تھا۔ وہ کہنے لگا کہ میں تمہیں سب کچھ سچ سچ بتاتا ہوں، پھر تم فیصلہ کرو تم کیا چاہتی ہو۔ تم جو فیصلہ کرو گی، کوئی تمہارا ساتھ دے یا نہ دے، تمہارا بھائی تمہارے ساتھ کھڑا رہے گا۔ میں حیران ہو کر دیکھنے لگی کیونکہ لفظ بھائی نے مجھے چونکا دیا تھا۔ میں ایک یتیم لڑکی، کہاں سے میرا بھائی اور ماں نکل آئے؟ میں نہیں جانتی تھی کہ مجھ سے اتنا بڑا سچ کیوں چھپایا گیا، اور کیا واقعی یہ لوگ میرے اپنے تھے؟ اگر اپنے تھے تو اب تک مجھ سے بے خبر کیسے تھے؟ تبھی وہ لڑکا کہنے لگا، میرا نام ارسلان ہے، میں تمہارا بھائی ہوں۔ دنیا کی نظر میں ہم دونوں سوتیلے بہن بھائی ہیں۔ میری ماں اور تمہاری ماں میں اتنا فرق ہے کہ میری ماں کا تعلق زمانے کی بدنام گلی سے تھا اور تمہاری ماں کا تعلق ایک شریف خاندان سے تھا، مگر دونوں ایک ہی انسان کی بیوی تھیں، ملک شیراز احمد، جنہوں نے ایک شادی خاندان والوں کے دباؤ کی وجہ سے کی تو دوسری اپنی پسند سے شیری بیگم سے کی۔ وہ اپنے دور کی خوبصورت ترین رقاصہ تھیں۔ ملک شیراز اپنے بہن بھائیوں میں سب سے بڑے تھے۔ جب انہوں نے دوسری شادی کی تو سارے بہن بھائیوں نے ان سے قطع تعلق کر لیا۔ مجبوراً وہ اس شہر میں اکیلے رہ گئے۔ ان کے پاس بہت پیسہ تھا، اس لیے لوگوں کی انہیں کمی نہیں تھی۔ بہت سے لوگ تھے جو آگے چل کر خود ان کے ساتھ رشتہ داری بنانا چاہتے تھے۔ وہ یہاں آ کر بس گئے۔ ان کا تعلق اپنے شہر سے ٹوٹ گیا۔ ناظمہ بیگم کو اس بات پر ناز تھا کہ ان کا تعلق ایک شریف خاندان سے ہے اور وہ ملک شیراز کی پہلی بیوی ہونے کا شرف رکھتی ہیں۔ جبکہ 6 برس گزر گئے اور شیری بیگم کے ہاں اولاد نہیں ہوئی تھی اور ناظمہ بیگم اب تک ایک بچی کی ماں بن چکی تھی۔ ان کے شوہر جتنی بھی شیری بیگم سے محبت کرتے تھے مگر انہوں نے سب کچھ ناظمہ بیگم کے نام کر رکھا تھا۔ شیری بیگم کو اس بات کا بہت کلنک تھا۔ وہ ہمیشہ ملک شیراز سے اسی بات پر لڑا کرتی تھی کہ انہوں نے انصاف نہیں کیا، دونوں میں برابری کا رشتہ ہونا چاہیے اور برابری کی دولت کی تقسیم بھی۔ ملک شیراز بیچارے دونوں بیویوں میں پھنس کر رہ گئے۔ شیری بیگم نے ان سے پیسے لے کر شادی کی تھی ورنہ ان کا کیریئر عروج پہ تھا اور وہ خوب کما رہی تھی۔ ملک شیراز سے شادی کے بعد انہوں نے سب کچھ چھوڑ دیا تو وہ پائی پائی کی محتاج ہو گئیں۔ اب انہیں سمجھ آیا کہ انہوں نے ملک شیراز سے شادی کر کے غلطی کی ہے تو وہ ان کی دولت سے متاثر ہوئی تھی جو ناظمہ بیگم کے نام ہو گئی تھی۔ شادی کے وقت ہی ناظمہ کے بھائیوں نے عقل مندی سے کام لیا اور سب کچھ بہن کے نام کروا لیا کیونکہ وہ ملک شیراز کی طبیعت سے واقف تھے اور بہت حسن پرست تھے۔ جہاں حسن ہوتا وہاں کھینچے چلے جاتے۔ اس معاملے میں ان کا خود پر کوئی کنٹرول نہیں تھا، وہ واقف تھے، اس لیے انہوں نے اپنی بہن کے اچھے مستقبل کے لیے یہ فیصلہ کیا تھا۔ بڑوں کے دباؤ میں آ کے ملک شیراز راضی تو ہو گئے مگر وہ چاہتے تھے کہ کسی طرح بیوی سے سب کچھ نام کروا لے۔ انہی دنوں ان کی محبوب بیوی شیری بیگم نے انہیں اس معاملے میں بالکل ہی بے بس کیا ہوا تھا۔ ان سے ناراض ہو کر اپنے میکے جا بیٹھی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ دونوں کے نام برابر کی جائیداد ہونی چاہیے، اس لیے تو انہوں نے شادی کی تھی۔ وہ ملک شیراز سے طلاق لینا چاہتی تھی۔ اب جب ان کے پیٹ میں ایک بچہ پل رہا تھا، جیسے ہی ڈاکٹر نے تشخیص کی کہ وہ بچہ ایک لڑکا ہے تو شیری بیگم پھول گئی۔ انہیں معلوم تھا کہ ملک شیراز ایک وارث چاہتے ہیں اور وہ انہی کو لے کر انہیں بلیک میل کرنے لگے کہ تم اپنا
اپنا بچہ تبھی حاصل کر سکتے ہو جب میرے نام آدھی جائیداد کرو گے۔ ملک شیراز اتنے خوش ہوئے کہ وہ وعدہ کر بیٹھے کہ شیری بیگم کے نام سب کچھ کر دیں گے۔ اسی طرح دھوکے سے ناظمہ بیگم سے انہوں نے سارے کاغذات سائن کروا لیے۔ اب سب کچھ ان کے اپنے نام ہو چکا تھا۔ شیری بیگم کو معلوم ہوا تو بہت خوش ہوئیں۔ انہوں نے بیٹے کو جنم دیا تو ملک شیراز نے ایک بنگلہ ان کے نام کر دیا۔ بنگلے کو دیکھ کر وہ بہت زیادہ خوش ہوئی اور میکے سے سسرال لوٹ آئی۔ ان کا میکا ایک بدنام گلی میں تھا۔ ملک شیراز نہیں چاہتے تھے کہ ان کے بیٹے کی پرورش ایسے ماحول میں ہو، تبھی وہ انہیں علیحدہ بنگلے میں لے گئے۔ شیری بیگم اسی شرط پر واپس آئیں کہ جب سب کچھ ان کے نام ہو جائے گا، مگر جب انہیں معلوم ہوا کہ سب کچھ ملک شیراز کے نام پر ہو چکا ہے تو وہ مطمئن ہو گئیں۔ اب انہیں امید تھی کہ انہیں شادی کا کچھ تو فائدہ ہوگا۔ وہ دونوں ہاتھوں سے ملک شیراز کا پیسہ اڑانے لگیں۔ ادھر ناظمہ بیگم کو خبر نہیں تھی کہ سب کچھ ملک شیراز کے نام ہو چکا ہے۔ ایک روز ملک شیراز کی سیکرٹری جو ناظمہ بیگم کی بہترین سہیلی تھی، وہ انہیں کہیں بازار میں ملی۔ انہوں نے ہی سہیلی کو تمام حقائق سے آگاہ کیا تو وہ چوک گئی۔ انہیں تو کبھی ملک شیراز پر شک ہی نہیں ہوا تھا کہ وہ ایسی حرکت کریں گے، مگر ان کا بھروسہ ٹوٹ چکا تھا۔ ایک روز وہ شیری بیگم کے بنگلے میں چلی گئی تاکہ وہ ملک شیراز سے بات کر سکے، کیونکہ جب سے بیٹا پیدا ہوا تھا وہ ناظمہ بیگم کے گھر نہیں جاتے تھے۔ وہ آفس گئی تو پتہ چلا کہ ملک شیراز آفس نہیں ہے۔ انہیں لگا وہ اسی بنگلے میں ہوں گے۔ وہاں گئی تو شیری بیگم اور بچے کے سوا بنگلے میں کوئی نہیں تھا۔ ملازمین اپنا کام کر رہے تھے، تبھی شیری بیگم نے سوچا اگر ناظمہ بیگم کو ختم کر دیتی ہے تو ساری دولت کی مالک وہی ہوں گی اور ملک شیراز پر بھی صرف انہی کا حق ہوگا۔ بس انہوں نے جلدی سے ناظمہ بیگم کو اپنی باتوں میں بہلا پھسلا کر ایک سٹور روم میں لے گئی اور انہیں وہیں بند کر دیا۔ وہ بیچاری چیختی چلاتی رہ گئی، مگر ملازمین نے شیری بیگم کا ساتھ دیا کہ دو وفادار آدمی جو ان کے گارڈ کے طور پر گھر میں رہ رہے تھے، انہوں نے ناظمہ بیگم کو قیدی بنانے میں شیری بیگم کی مدد کی۔ انہیں سٹور میں قید کر لیا گیا۔ شیری بیگم نے سوچا کہ ان کے پاس ایک ٹھوس وجہ ہونی چاہیے ناظمہ بیگم کے متعلق تاکہ ملک شیراز ان پر یقین کر سکیں۔ تبھی انہوں نے جلدی سے ڈرائیور کو بلایا اور اس کے ساتھ ناظمہ بیگم کی حویلی چلی گئیں جہاں ملازمین اپنے کام میں مشغول تھے۔ انہوں نے جلدی سے ایک ملازمہ کے کپڑے پہنے اور کچن میں جا کر آگ لگا دی اور کچن کا دروازہ بھی بند کر دیا۔ وہاں جو ملازمہ کھڑی تھی وہ جل کر مر گئی۔ ملازمین آگ بجھانے کی کوشش کرنے لگے، مگر آگ نے اتنی تیزی سے کچن کو اپنی لپیٹ میں لیا تھا کہ وہاں موجود ملازمہ اپنے آپ کو نہ بچا سکی۔ سب کو لگا کہ وہاں ناظمہ بیگم تھی، مگر وہاں تو ملازمہ تھی جو ابھی نئی آئی تھی۔ کی والدہ اس حویلی میں کام کرتی تھی، وہ بیمار تھی تو انہوں نے اپنی بیٹی کو بھیج دیا۔ وہ بیچاری لڑکی خواہ مخواہ میں شیری بیگم کی نفرت کا نشانہ بن گئی۔ ملک شیراز دوستوں کے ساتھ مری گئے ہوئے تھے۔ شیری بیگم نے انہیں اطلاع پہنچائی کہ آپ کی پہلی بیوی حادثے میں مر چکی ہے اور اس کے ساتھ بچی بھی تھی، کیونکہ جو ملازمہ وہاں کھڑی ہوئی تھی کی بیٹی تقریباً کوئی 3 سے 4 سال کی تھی۔ ملک شیراز آئے، انہوں نے بغیر تحقیق کے دونوں کی تدفین کا انتظام کیا۔ پہلی بار ان کے خاندان کے لوگ اکٹھے ہوئے اور ان کی بیوی کو رخصت کیا گیا، حالانکہ یہ ان کی بیوی نہیں تھی بلکہ ملازمہ اور اس کی بیٹی تھی۔ شیری بیگم نے ان کی بیٹی کو ایک یتیم خانے میں بھیج دیا۔ شیری بیگم اب بہت خوش تھی، انہیں لگتا تھا کہ اب سب کچھ ان کا ہو چکا ہے۔ ملک شیراز بھی بیوی کے گیت گاتے تھے۔ تبھی شیری بیگم کی ماں نے اسے مشورہ دیا کہ تم چاہو تو ملک شیراز کو بھی راستے سے ہٹا سکتی ہو۔ ملک شیراز کی موت کے بعد سفیان خان کے ساتھ شادی کر لینا، وہ تمہیں اس سے بھی زیادہ خوش رکھے گا۔ شیری بیگم اپنے پرانے عاشق کی باتوں میں آ چکی تھی، اس لیے انہوں نے شوہر کو مارنے کا فیصلہ کر لیا۔ تبھی وہ کھانے میں ملک شیراز کو مرکری دینے لگی تاکہ وہ ایک طبی موت مریں اور لوگوں کو شک نہ ہو کہ ان کو مارنے کے پیچھے شیری بیگم کا ہاتھ ہے۔ وہ گھٹنوں کے مریض بن گئے، چل پھر نہ سکتے تھے، بیڈ پر پڑے رہتے۔ ایک بار ان کا بیٹا جو اب 12 برس کا ہو چکا تھا وہ سٹور روم میں پہنچا اور وہاں ایک عورت کو قید پایا تو فوراً باپ کو آ کر بتایا۔ تبھی شیری بیگم گھر آ گئی۔ ملک شیراز نے بندوق دکھا کر ان سے سب کچھ اگلوا لیا۔ یوں کہیں جا کر انہیں پتا چلا کہ ان کی بیوی زندہ ہے اور بیٹی بھی۔ وہ شیری بیگم سے نفرت محسوس کرنے لگے۔ ایک روز شیری بیگم کو بغیر بتائے انہوں نے وکیل کو بلوا کر اپنی ساری جائیداد اس بیٹی کے نام کر دی جو کھو چکی تھی، اور خود شیری بیگم کے دیے ہوئے زہر کا شکار ہو کر مر گئے۔ جب شیری بیگم کو علم ہوا تو وہ پاگلوں کی طرح اس لڑکی کو ڈھونڈنے لگی، کیونکہ وہ یتیم خانہ بند ہو چکا تھا اور تمام بچوں کو دوسرے یتیم خانے میں بھیج دیا گیا تھا۔ ایسے میں وہ اس لڑکی کی تشخیص نہیں کر
کر پا رہی تھی۔ پہلے پہل تو انہیں لگا کہ وہ لڑکی مر چکی ہے، مگر جب ان کی جوانی کا دور گزر گیا اور ان کی کمائی اور ان کے چاہنے والوں میں کمی آئی تو وہ ملک شیراز کی دولت کو سب کچھ سمجھنے لگی اور ان کے کاروبار پر توجہ دینے لگی۔ جب کچھ بیچ نہ سکی تو مجبوراً انہیں اس لڑکی کو ڈھونڈنا پڑا۔ اگر وہ اس سے ہمدردی کرتی یا نرمی سے پیش آتی تو ممکن تھا کہ وہ لڑکی ان کاغذات پر سائن نہ کرتی، اس لیے انہوں نے تمہارے ساتھ سخت رویہ اپنایا۔ ویسے بھی وہ تم لوگوں سے نفرت کرتی ہیں۔ انہوں نے تمہاری ماں کو ایسے ہی زندہ رکھا ہوا ہے کہ وہ ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکی ہے۔ میں کچھ نہیں کر سکتا کیونکہ وہ میری ماں ہے، لیکن تم کر سکتی ہو۔ چاہو تو پولیس کو فون کر کے یہ سارے ثبوت دے دو اور میری ماں کو جیل کروا دو، سب کچھ تمہارے ہاتھ میں ہے۔ وہ لڑکا یہ کہہ کر وہاں سے جانے لگا۔ جب میں نے کہا بھائی رک جاؤ، میں نے فیصلہ کر لیا ہے، مجھے اپنی ماں چاہیے اور شیری بیگم کو تو ہر حال میں جیل جانا ہوگا کیونکہ میں اپنی ماں کا دکھ تو معاف کر دیتی مگر اس نے میرے باپ کو قتل کیا ہے۔ اس جیسی عورتوں کے ساتھ یہی ہونا چاہیے۔ دوسرا، آپ میرے بھائی ہیں، آپ کا بھی اس دولت پر حق ہے۔ وکیل کو بلوا دیجئے، مجھے اتنا حق چاہیے جتنا میرا بنتا ہے، جو آپ کا ہے وہ میں نہیں لے سکتی۔ میری اس بات پر ارسلان روتے ہوئے میرے سر پر ہاتھ رکھ کے باہر نکل گیا۔ میں رونے لگی۔ مجھے میری ماں مل چکی تھی، تبھی ہم دونوں نے اماں کو باہر نکالا، انہیں ہسپتال لے گئے۔ ایک ماں وہ تھی جو جیل چلی گئی تھی اور ایک وہ تھی جو ہمیں بے یار و مددگار چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے ابدی نیند سو گئی تھی۔ تب سے لے کر اب تک میرے بھائی نے میرا بہت خیال رکھا۔ آج تک اس نے مجھے کسی چیز کی کمی محسوس نہیں ہونے دی۔ وہ مجھ سے چھوٹا ہے لیکن اس نے میرا بڑا بن کے مجھے دکھایا ہے۔ مجھے اس پر فخر ہے کہ میرا بھائی ہے۔ شیری بیگم نے جیل میں خودکشی کر لی۔ کاروبار کی ذمہ داری میرے اور میرے بھائی کے کندھوں پر آ گئی۔ ہم نے مل کر سب کچھ سنبھالا۔ میں شکر گزار ہوں ان سب لوگوں کی جنہوں نے میرا ساتھ دیا اور مجھے میرا کھویا ہوا مقام ملا۔